اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھے ہوں۔ اور آج ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام کے قصہ ہم سب سنیں گے۔ اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پوری دیکھنا۔ میں ویڈیو بناتی ہوں موٹیویشن کرنے کے لیے، تو آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیت ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تفلحون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا کہ جو تجھ کو سمجھ سکے۔ آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقین آپ سے پہلے بھی خبر میں تھا۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستارے کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کا کاری کریں۔ یہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہوتا ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار پر گزر کرے گا، اور تجھے معاملہ فانی میں یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے عطا کرے گا۔ تو اپنی نعمت تجھے عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمتیں دیں۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑا علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی، یہ نسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیاری ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت میں ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ یوسف کو تو مارے ہی ڈالیں یا اس کی کسی نامعلوم جگہ پھینک دیں تو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے گا، اس کے بعد تم نیک ہو جاؤ گے۔ میں ان میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھیرے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم نے اس کی خیر خواہ میں کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائیں گے، پیئیں گے اور کھیلیں گے، اور ان کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارے لیے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہارا غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے زور اور جماعت کے موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوں گے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے ملک ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہری کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی تو کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہوں نے اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپ میں دوڑ میں لگ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اس باپ کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے تو گویا ہم بالکل سچے ہی ہیں۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون الوا بھی کر لیے تھے۔ باپ نے کہا کہ یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہترین ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔
اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنی ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات یہ ہے یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت اقرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر کتنی گنتی کی چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغب تھے۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور ایسے ہی قصے آپ کو میری ویڈیو میں ملتے رہیں گے، تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔